السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، امید ہے تمام احباب خرافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے۔ مولانا لدھیانوی صاحب کے متعلق ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ مولانا لدھیانوی صاحب نے NA 109 کے اوپر الیکشن کی بھیک مانگی ہے ایک شیعہ رہنما سے، اور پھر یہ کہ مولانا لدھیانوی صاحب کس طرح ان کے اگینسٹ بھی ہیں اور ان سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب میڈیا کے اوپر بہت گردش کر رہی تھی کہ مولانا لدھیانوی صاحب نے ان سے مدد مانگی کیوں ہے، ان سے ان کا رشتہ ناتا کیا ہے؟ کیا مولانا مسعود الرحمن عثمانی کا بدلہ یہی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمپین میں ان سے حمایت طلب کر لی ہے اور مولانا عثمانی شہید کا خون معاف کیا ہے اس کے بدلے، یا کچھ اور؟ اس بارے میں اب مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے بھی کل جمعہ والے خطاب کے اندر روشنی ڈالی ہے اس معاملے کے اوپر بھی کہ معاملہ اصل کیا ہے۔ تو مولانا لدھیانوی صاحب نے جمعہ کے خطاب میں بات کو واضح اور کلیئر کرتے ہوئے کہا کہ بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں نے ان سے حمایت مانگی ہے، میں نے ان سے تعاون مانگا ہے، میں نے تعاون ان سے نہیں مانگا۔ وہ ہوا کچھ یوں کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے ساتھی نے بتایا کہ وہ آیا ہوا ہے آپ کے پاس۔ تو وہاں پر مولانا لدھیانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس طرح کے کئی لوگ آتے ہیں اور ان کے اپنے پرسنلی کام بھی ہوتے ہیں ہم سے، تو اسی طرح کچھ معاملات، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ بھی اپنے کسی کام کے سلسلے سے آیا۔ تو مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ بھئی آپ چلتے چلتے ان کی بات بھی سن لیجئے۔ میں نے ان کی بات سنی اور 1 منٹ بیٹھے تو تصویر بنانے والوں نے تصویر بنا لی اور پھر وائرل کر دی کہ بھئی انہوں نے اس شیعہ سے وہ طلب کر لی ہے حمایت۔ اب دیکھیں کہ لدھیانوی صاحب کا بیان یہ ہے، حقیقت حال کچھ مزید جو ہے وہ اس کی طرف بھی جاتی ہے کہ جب وہ آیا اپنے کام کے لیے تھا تو اس نے اپنے ایک پروگرام میں جا کر مولانا لدھیانوی صاحب کی حمایت کیسے کر دی؟ یہ حمایت اس نے، یہ آپ تمام احباب کے جو ایک کنسیپٹ ہے نا، جو ذہن کے اندر ابھرنے والے سوالات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بھی لدھیانوی صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ میں نے ان سے حمایت نہیں مانگی، اور دوسری طرف وہ بندہ مولانا لدھیانوی صاحب سے ملاقات کے بعد حمایت کا اعلان کر رہا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ تو بھائی یہاں پر میں صرف یہ بات کہوں گا کہ بھئی اپنی قیادت کے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں۔ آپ اس کی بات کو یقینی طور پر قبول کر رہے ہیں جو شاید ممکن ہے کسی پراپیگنڈے کے طور پر ایک کارکنان کے دل میں نفرت بھرنے کی غرض سے بھی وہ کچھ کر رہا ہو، اس نے اس طرح ڈھکوسلا مار دیا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا لدھیانوی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ان سے کوئی حمایت طلب نہیں کی، میں نے ان سے کوئی تعاون نہیں مانگا، اور ہاں تعاون مانگا بھی اسی سے جس کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مولانا لدھیانوی صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو میں جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے کہ وہی بات کروں گا کہ اپنے قیادت، اپنے قید کے اوپر اعتبار کرنا سیکھیں۔ جس طرح آپ کو اپنا قید بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، کارکنان اسی طرح اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اسی بات کو سچا مانیں، اسی بات کو ٹھیک مانیں۔ یہ نہ ہو کہ قید کی بات سے ہٹ کر آپ فریق مخالف کی بات کے اوپر یقین کر جائیں۔ فریق مخالف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریق مخالف کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ان کو ان کی قیادت سے دور کریں، اور ان کو قیادت سے دور کر کے جو ہم نے اپنے کام نکلوانے ہیں وہ نکلوا لیں۔ اور اب موجودہ صورتحال میں سیاسی گمبھیر اور اس طرح کے گمبھیر حالات میں اس طرح کے شوشے تو یقیناً چھوڑے جاتے ہیں۔ تو اب کا یہ جو شوشہ چھوڑا گیا تو اب اس کے اوپر آپ تھوڑا سا فوکس کریں، اپنے جذبات کے اوپر قابو پائیں کہ بھئی یہ جو معاملات ہیں، یہ تمام تر صورتحال ہم اپنے قیادت کے اوپر بھروسہ کریں، اپنے قیادت کو جس طرح قیادت کہہ رہی ہے اسی طرح مانیں۔ یہ نہ ہو کہ تھرڈ پارٹی کی طرف سے کہے گئے مطالبات اور کہے گئے ڈھکوسلے اور اس طرح کے دعوے، ان کے اوپر ہم کان دھرے بیٹھے ہوں اور ان کی باتوں کو بالکل وہ جس طرح کہتے ہیں کہ مطمئن ہو کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور ان کی تمام باتوں کو بالکل صدق دل سے یقین سے قبول کر لیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کارکن کا بھی ایک جذبہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے ایک اعتماد بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پی ٹی اے کے اندر پی ٹی اے کے کتنے وہ چیزیں ڈکلیئر ہوئی ہیں، تمام چیزیں عمران خان کے اوپر کس طرح کی باتیں آئی ہیں، لیکن وہ ورکر جو عمران خان کا ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوا، اگرچہ وہ حقیقت کے عین مطابق ہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کا اعتماد اتنا تھا
اس کا اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے کارکنوں کا اپنے لیڈر کے ساتھ اعتماد اتنا تھا، وہ سچی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چیز ہے کہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں میں اکثر چیزیں سچی بھی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کے کارکن جو ہے یہ تمام چیزیں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب ہم نے ان سے یہ سیکھنا ہے کہ بھائی کارکن اور قید کا ایک جو رشتہ ہوتا ہے تو اس کی ہر ایک بات کے اوپر کامل یقین بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں بعض اوقات کچھ غلط نظر آ رہا ہوتا ہے اور حقیقت حال اس کی کچھ اور طریقے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں میں نے سوچا کہ آپ تک بھی ذکر کر دوں، اور یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ دوغلا پن، یہ وہ ادھر ان سے حمایت مانگ رہی، ادھر آ کر حمایت کا انکار کر دی، تو یہ ساری چیزیں اب ڈسکس ہو چکی ہیں۔ اب تمام احباب اس پیغام کو آگے شیئر کیجیے۔ اور ویسے یہاں پر میرا لدھیانوی صاحب کی جماعت یا پاکستان رائے حق پارٹی سے یا میرا ان کے ساتھ کوئی ذمہ دار میں ان کا نہیں ہوں، نہ ہی ان کا کوئی عہدیدار ہوں، بس صرف ایک یہ ہے کہ علماء کے اوپر اس طرح کا جو الزام ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے میں کارکنان سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی پارٹی سے اب تعلق رکھتے ہیں تو کم از کم قائدانہ صلاحیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قائدانہ جو پن ہوتا ہے اس کو سمجھیں، ہر ایک بات کے ساتھ جڑے رہیں، ادھر ادھر کان مت دھریں اور ادھر ادھر کی ہوا کے اوپر بھی آپ مت جائیں۔ اپنی اور اپنے قید کی بات کو تسلیم کریں، اسی بات کو آپ حقیقت کے مطابق سمجھیں۔